إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سورہ آل عمران کی تفسیر کو اپنے خطبات کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کے آغاز سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا دنیا میں آنے کا جو ایک عمل تھا اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا ایک خاص سبب ہے اور اس کی خاص وجہ ہے اس کی کہ جو عیسائیوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا جو عقیدہ ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، اس کو قرآن مجید نے ساری دنیا کے سامنے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ چونکہ اس وقت ایک بھاری تعداد کے اندر دنیا کے اندر عیسائی موجود ہیں جو حقیقتاً اپنے تئیں سچائی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے، ان کی باتوں پر یقین کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ باتیں ہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں اور ساری دنیا والوں کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کے بعد جب لوگوں کے درمیان اپنے معجزات کو، اللہ کی ساری جو ہے نا وہ دی ہوئی عطا کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہودی آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو جو ہے نا وہ
सूली पर लटकाने की एक साजिश की, जैसे कि आप सब ने जो है ना वो सुन लिया है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर बयान फरमाया कि ए ईसा, हम आपको मुकम्मल तौर पर अपने पास वापस उठा लेंगे, आपको फौत कर देंगे, यानी कि मुकम्मल आपको जो है ना वो नींद की हालत में, बेहोशी की हालत में अल्लाह ताला अपने पास ले आएंगे। आपको जो है ना वो किसी किस्म की जो है ना वो तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। अल्लाह ताला आपको हर उस चीज़ से पाक कर देगा जिसका ये आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी कि यहूदी नाउज़ुबिल्लाह आप पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि आप उस तरीके से दुनिया के अंदर नहीं हैं, यानी कि बाप के अलावा आप पैदा हुए हैं। नाउज़ुबिल्लाह, गोया कि आपकी माँ जो एक पाकीज़ा औरत हैं, मुकम्मल औरत हैं, उन पर जो है ना वो इल्ज़ाम धरते कि आप गोया किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ में शरीक थी। और उसके बाद आपको मूसवी जो शरीयत है, मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौरात है, उसके अंदर इजाफ़ा और अपनी तरफ से बात घड़ने के इल्ज़ाम के अंदर आपको शरीक ठहराते थे। तो उन्होंने जो है ना वो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि हम आपको इस इल्ज़ाम से दूर कर देंगे, और उसके बाद आपके मानने वालों को दुनिया के ऊपर जो है ना वो गालिब रखेंगे क़यामत तक। इसका जो है ना वो आपके सामने हमने तफसील बयान की थी कि यहाँ पर मानने वालों से मुराद हज़रत ईसा की जो दावत थी, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, ये मुराद है। जो तब आप पर ईमान लाए, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी है। जो अब इस दावत पर ईमान लाए, जो गोया के सारे पैगंबरों की दावत है, और यही एक दावत है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मबूस हो गए, अब क़यामत तक इसी दावत के आप सरबराह हैं, और आप पर ईमान रखना तमाम अंबिया के साथ यही ईमान का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक पस मंज़र बयान फरमाया है। आज के खुतबा के अंदर इस उन्वान को जो है ना वो मुकम्मल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करने की कोशिश करेंगे। फिर आखिर में जो है ना वो आपके सामने इसका जो है ना एक खुलासा और इसकी जो है ना वो वजह कि अल्लाह ताला ने ये दलाइल की आयात क्यों उतारी हैं, उसका एक पस मंज़र आपके सामने रखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। जब अल्लाह ताला ने कहा, ए ईसा, बेशक हम आपको मुकम्मल तौर पर फौत करेंगे और आपको बुलंद करेंगे अपनी तरफ, और आपको पकीज़ा करेंगे उन चीज़ों से जो आपकी तरफ ये काफिर लोग तहमत लगाते हैं, और आपके मानने वालों को, आपकी इत्तिबा करने वालों को काफिरों पर फ़ौक़ियत देंगे क़यामत के दिन तक। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। फिर हम जब ये हमारी तरफ लौट के आएंगे तो हम उस चीज़ में फ़ैसला करेंगे जिसमें ये आपसे इख्तिलाफ़ करते थे। गोया कि हमें ये मालूम है कि क़यामत का दिन हर चीज़ के फ़ैसले का दिन है। अल्लाह ताला हर बात के कामल बयान के बाद, उसकी जो है ना वो कामल तस्दीक के बाद, ये आखिर में ज़रूर बयान करते हैं कि हम फिर क़यामत वाले दिन उसके बारे में फ़ैसला ज़रूर करेंगे। यानी कि क़यामत वाले दिन ये बात वाज़े हो जाएगी कि जो कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम अपने बारे में जो बातें कहते रहे हैं वो सच्ची हैं, वो सच्ची नहीं है जो इनके बारे में घड़ी गई हैं और इनके बारे में दुनिया वाले अकीदा अपनाते हैं। अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ जो है ना वो इशारा किया है, फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरह व मा लहुम मिन नासिरीन। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया है, ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की है, हम उनको अज़ाब देंगे दुनिया के अंदर शदीद और आखिरत में भी। व मा लहुम मिन नासिरीन, उनका कोई मददगार नहीं होगा। अब ये सोचने की बात है कि जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का हामी और उनका जो है ना वो मानने वाला समझते हैं, वो सच्चे लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर ईमान सच्चा वाला, जिनके पास ईमान है, उन पर गालिब है।
جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا ان کو حقیقت میں ماننے سے انکار کیا، ان کو تو کوئی ظاہری عذاب نہیں مل رہا۔ یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ دنیا کے اندر عذاب جو شدید اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شدید عذاب دنیا میں بھی دوں گا۔ آخرت کے عذاب کا تو نبی علیہ السلام نے تفصیل کے بیان کیا ہے، کافروں کو کیا عذاب ملے گا۔ دنیا کے اندر ان کو کون سا عذاب مل رہا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو انہوں نے عذاب تو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ان کو کون سا عذاب مل رہا ہے؟ ان کی دنیا کے اوپر حکمرانی ہے، وہ ساری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں، دنیا کے اندر جس طرح چاہتے ہیں وہ دنگے اور فساد کراتے ہیں، اور اپنی من مرضی سے جو ہے نا وہ ملکوں کی حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کو کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نقطہ جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گا اس دن آپ کو حق اور باطل کی پہچان آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مال و دولت، ظاہری اسباب، حکومت پر کنٹرول، یہ کبھی بھی محض اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ ایمان ہونا، انسان کا ایمان والا ہونا اور اس کا رب کا فرما بردار اور پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھنا، یہ حقیقت میں دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ ان کو ہدایت کی فکر نہیں ہے، ان کا معاشرتی جو رویہ ہے وہ بدتر سے بدترین ہو رہا ہے، ان کا جو گھریلو سسٹم ہے اور ان کا دوسرا تیسرے معاملات ہیں وہ برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، معیشت میں وہ بہت اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، کماؤ اور کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ، بس یہی پیغام دے، اور معذرت کے ساتھ صرف یہی والا پیغام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس فراوانی ہے اور کوئی مشکل نہیں آ رہی، میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، کہ گویا کہ میں تو کسی غلط ٹریک پر چل ہی نہیں رہا، مجھے کوئی اگر مسئلہ پیش نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل سب کچھ صحیح کر رہا ہوں۔ جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، اسلام کے بارے میں دشمنی کا جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں اپنے کینہ اور بغض کو واضح کرتے ہیں، ان کے اوپر کون سی مشکلات آتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتی۔ بظاہر تو وہ بالکل صحیح چل پھر رہے ہیں، بظاہر بالکل سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ ان کو کس طرح کا عذاب ہے؟ ان کو یہی عذاب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر نہیں آنے دیتا، اور جن کے پاس ہدایت ہے اور جن کے پاس ایمان ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عذاب سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اب یہ واضح ہے کہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہوتا ہے، آپ سجدے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی توبہ ضروری ہے تاکہ آپ کے سجدے جو ہے نا وہ دوبارہ سے رواں ہو سکیں۔ اب ایک بندہ ہے جس کو مال کی فراوانی ہے، جس کو اسباب اور اس کی دنیا کے اندر سکہ چل رہا ہے، اور وہ کہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا لہٰذا مجھ پر اللہ کی مہربانی، یہ غلط بات ہے۔ جس کو آپ مہربانی سمجھ رہے ہیں اور وہ خالق کی طرف آپ کو جھکنے نہیں دے رہی تو وہ مہربانی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ بس یہ والا عذاب ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ آپ کے پاس اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت ہے، اس کے فرائض ادا کرنے کا وقت ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات رکھنے کی آپ کے اندر ہمت ہے، تو گویا آپ کا مال آپ کے لیے برکت ہے اور یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے، پھر یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے اور یہ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور آخرت کے اندر کیا عذاب ہوگا؟ آخرت کے اندر انہیں بغیر حساب سے اللہ جہنم میں داخل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، جس بندے نے، اور آپ نے شروع کے اندر قسم اٹھائی ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں مبعوث ہو چکا ہوں، یعنی کہ میں اعلان کر دیا گیا ہوں کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اور قیامت تک
کوئی بھی ایسا انسان، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، یعنی کہ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو گویا کہ وہ الا اصحاب النار، کہ وہ آگ والا ہے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے، انشاءاللہ ہمیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، ان کو بغیر حساب کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں اگر رکاوٹ ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، تو اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آپ سمجھ گئے جی، بات کو آگے بڑھائیں کہ عذاب سے کیا مراد ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ عذاب ہم پر مسلط ہے، لیکن جو اللہ جسے عذاب سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں پر مسلط ہے۔ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو اس کا پورا جو ہے نا وہ بدلہ دیا جائے گا ان کی محنت کا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کسی بھی حد سے گزرنے والے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا، اس کے فوری ساتھ، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جنت کا تذکرہ کیا، ساتھ میں جہنم کا تذکرہ کیا۔ جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے، ساتھ اس کے امید بھی جگائی ہے۔ یہاں پر عذاب کا تذکرہ ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، اب اس بات والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، یعنی کہ یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا دل جتنا بھی اچھا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن آپ نے دنیا والوں کی اچھائی کے صف کے اندر، دنیا والوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ نے ظاہری عمل بھی کرنے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ دل کا بڑا اچھا ہے، کسی کو نقصان تو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آپ نے فرائض کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ آپ کی عقیدہ جتنا مرضی اچھا ہے، آپ صحابہ اکرام کو جتنا مرضی اس کا دفاع کرتے ہیں، ان کا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے جتنے مرضی بےتاب ہیں، لیکن آپ کو اس کے ساتھ عمل کر کے دکھلانا پڑے گا۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ آپ کے دل کے اندر ایمان پروان کا اوپر ہے، آپ کسی کو ایمان پر بولنے نہیں دیتے، آپ اس کے ساتھ دلیل اور بحث کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، لیکن آپ عمل سے خالی ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ایمان اکیلا ذکر نہیں کیا کہ ایمان لے آؤ، آپ عمل صالح کر کے دکھاؤ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، انسان پہلے مردہ ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ٹنیور اللہ نے بنایا ہے محض اس لیے ہے کہ اللہ تم کو آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ جس کے عمل اچھے ہیں اس کا سب کچھ اچھا ہے۔ آپ عمل کریں، یہ دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ روز قیامت خود ہی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جتنی مرضی برائی ہو دنیا کے اندر، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ سارے یہ غلط کام کر رہے ہیں لہٰذا مجھ پر بھی یہ کرنا ضروری ہے۔ سارے لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ دھڑی سے، سارے لوگ جو ہے نا وہ بے ایمانی سے، سارے لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ سے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں، لہٰذا میں نے بھی جو ہے نا وہ دنیا داری کے تحت یہ کام کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا یہ دلیل نہیں پکڑتے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ جو لوگ اچھا عمل کریں گے، جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دیں گے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ پورا ان کو لٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بدلہ لٹانا وہ کتنا زیادہ ہوگا، اور یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ تم پر جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں آیات، یہ ذکر والی ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص موقع پر جو ہے نا وہ وحی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو تلاوت آپ پر یہ آیات کر رہے ہیں،
اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ نصیحت ہے اور آپ کے لیے حکمت ہے. اور یہی بات آپ کو جو ہے نا وہ ہر آیت کی تفسیر کے اندر بتلاتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر آیت کے اندر نصیحت ہے، ہر قرآن مجید کے ہر لفظ کے اندر آپ کے لیے اصلاح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا مشرکین مکہ یا منافقین یا یہود جو ہے نا وہ مدینہ کی یا اور دوسری طاقتیں یا اور تیسرے لوگ جن کا بھی تذکرہ ہے ان میں آپ کے لیے نصیحت ہے. یہ ضرور آپ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس کو نمایاں کر دیا ہے کہ ہم جو آپ کے اوپر یہ تلاوت کر رہے ہیں ان آیات کو، آپ پر جو وحی کر رہے ہیں ان آیات کو، یہ آپ کے لیے حکمت بھری نصیحتیں ہیں کہ آپ اس کو قبول کر لیں. ہمارے لیے یہی نصیحتیں ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں. لوگوں کو دعوت دیتے وقت ہمارے پاس وہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی دوسرا جو ہے نا وہ ان باتوں سے مغلوب نہ کر لے. آپ کسی عیسائی، آپ کا کوئی دوست، ہمارے ساتھ بہت سارے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ایک خاصی تعداد ہے ان کی، یا باہر کی دنیا کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اکثریت کے اندر ہیں، اور آپ کو آ کر وہ کہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، حالانکہ آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا کوئی آپ کو یہ کہہ ہی سکتا ہے. آج کل یہی علم چل رہا ہے کہ آپ نے ایک بات اٹھانی ہے بس، وہ بھی درمیان سے، اور اس کا ڈنڈورا پیٹ دینا ہے پوری دنیا کے اندر کہ میرے پاس ایک بات آ گئی، میرے پاس ایک بات آ گئی. نہ اس کے پیچھے کچھ دیکھنا ہے، نہ اس کے آگے کچھ دیکھنا ہے، نہ اس کا کوئی سیاق دیکھنا ہے، نہ اس کا کوئی سباق دیکھنا ہے درمیان. اب یہ دیکھیے اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے، واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ کو مانتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن تک جو ہے نا وہ برتر رکھے گا عیسیٰ کے انکار کرنے والوں پر. عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ بتائیں نا، دنیا کی 6.5 ارب 7 ارب آبادی ہے، آپ صرف اس میں سے 1.5 ارب ہیں. عیسیٰ کا انکار کون کرتا ہے؟ عیسائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ باقی ساری دنیا عیسیٰ کا انکار کرتی. تو گویا کہ یہ تو قرآن کی دلیل ہو گئی ان کے مطابق کہ اگر وہ ہم پر غالب ہے تو یہ قرآن نے کہا ہوا کہ قیامت تک غالب رہیں گے. تو یہ بات درست ہے؟ پھر نہیں درست. کیوں نہیں درست؟ کیونکہ اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کی دعوت ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تھوڑا سا پیچھے سیاق کے اندر جانا پڑے گا. پھر اس بات کے آگے بھی ایک تفصیل ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو کس لیے بھیجا تھا اور عیسیٰ نے کیا کام کیا ہوا. یعنی کہ علم اس بات کا نام ہے کہ آپ کو مکمل بات پتہ چلے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کوئی نہ آپ کے عقیدے کے متعلق گمراہ نہ کر سکے. اس لیے یہ حکمت بھری نصیحت بھری آیات ہیں جو آپ پر تلاوت کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بندے کے لیے جو ہے نا وہ نصیحت رکھی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اب یہ اتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہر عقل کو ماننے والا، ہر جو کہتے ہیں نا جی میں عقل کے اوپر جو ہے نا وہ ترازو کو تولوں گا اور میں یہ بات کو تسلیم کروں گا اور اس کے اوپر دلائل کو پرکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل دے دی. اور کمال دلیل ہے، میں اپنے رب پر قربان جاؤں، کمال دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک عیسیٰ مثل ہے اللہ کے نزدیک جس طرح آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم پھر قال لہ، اس کے لیے کہا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری 60 آیات سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک اس کا سارا پس منظر کیوں نکالا. مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کے اندر، اسلام کا ایک چرچا ہو گیا دور دور تک کہ قوت کوئی اٹھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ یار یہ تھوڑے سے لوگ کس طرح غالب آ گئے، اور حجاز انہوں نے پورا اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا. اب پوری دنیا سے جو ہے نا وہ وفد آ رہے ہیں، کچھ اسلام سیکھنے آ رہے ہیں، کوئی اسلام پر بحث کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی دلیل مانگنے آ رہے ہیں.
تو یہ وفد نجران ہے، ایک علاقہ یمن کے قریب، ان کے پاس 1 لاکھ کے قریب جنگجو تھے، اتنی بڑی یعنی کہ ان کا وہاں پر قبیلہ تھا۔ وہ 60 کے قریب لوگ اپنے مذہبی پیشوا، اپنے چیف آف آرمی سٹاف اور اپنے امیر، ان کی سربراہی کے اندر جو ہے نا وہ مدینہ منورہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کا جو مذہبی پیشوا تھا وہ عربی دان تھا، اس کو بخوبی یہ ساری باتیں پتہ تھی اسلام کے متعلق، یہ دلائل، اس کا وزن، اس کی اہمیت سب جانتا تھا۔ اب چونکہ دنیا داری کا مسئلہ تھا، اب اس نے خوش کرنا تھا اپنے ان 1 لاکھ ماننے والوں کو کہ چلیں جا کر مناظرہ کریں۔ وہ بھی کہتے ہیں نا، آج جتنے بھی فتنے ہیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے فالوور ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان سے بات کرو، جو آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں آپ ان سے بات کرو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ چودھری پر غصہ ہے لیکن اس کے کتے کی پوچھل پر جو ہے نا وہ دندی کاٹ لینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بدلہ پورا ہو گیا، ہم نے تو جواب دے دیا، میں نے چودھری سے بدلہ لے لیا۔ یہ اب تک جتنے بھی باطل جو ہے نا وہ حق کے مقابلے میں دلائل دیتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اس سے گھٹیا مثال آپ کو نہیں دے سکتا کہ وہ چودھری سے بدلہ لینے کی غرض سے کیا عمل کرتے ہیں۔ اب اس نے جو ہے نا وہ یہ ٹھانی کہ میں جاؤں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی لوگ آج بھی پاکستان کے اندر ہمارے استاد محترم ہیں اور عیسائیت اور قادیانیت کے اندر یعنی کہ ان کے بارے میں علم رکھنے کے اندر وہ ماہر ترین انسان ہے، فضیلت الشیخ خواجہ رشید بٹ حفظہ اللہ تعالی۔ اب پوری دنیا سے جو ہے نا وہ فنڈ آتے ہیں ان کو پاکستان میں، اور یہ ان کو کہتے ہیں جی آپ فلاں مسئلے پر ہم سے بحث کریں، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، اس پر ہمارے ساتھ بحث کریں، آپ جو ہے نا وہ ابن اللہ پر ہم سے بحث کریں۔ یہ بحث ریکارڈ کی جاتی ہے۔ کیوں ریکارڈ کرواتے ہیں؟ حالانکہ وہاں پر ان کو کوئی بات نہیں آتی سوالوں کے جواب میں، آپ نکال کر دیکھ لیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ اپنے بڑوں کو بھیج سکیں اس کیسٹ کو، اس ریکارڈنگ کو، کہ یہ دیکھیں جی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا جو خرچہ پانی ہے نا وہ چلتا رہنا چاہیے، ہمیں فنڈنگ آتی رہنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، تب سے چلتا آ رہا، چاہے مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو یا کوئی عیسائیوں کا یا کسی کا بھی، جو جھوٹا ہے وہ اس لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ جو میرے فالوور ہیں نا کم از کم وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بڑے نے اس کا جواب دے دیا۔ اب ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ صرف اس نیت کے ساتھ کہ میرے ماننے والے مجھ سے خفا نہ ہوں وہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت جی یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ یہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ الہ ہے، عقیدہ الوہیت مسیح، کہ مسیح کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ الہ ہے۔ تو یہ عقیدہ تو ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ ابھی جو میں نے 3-4 منٹ پہلے آپ کو کہا ہے نا کہ قرآن کے نام پر آپ کو بہکاتے ہیں، وہ بڑے مسئلوں میں آپ کو بہکاتے ہیں۔ اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ الہ ہے۔ کیسے الہ ہے جی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے الہ ہے؟ وہ ایسے الہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہوئے، کیا مسئلہ ہوئے؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی یہودی یا ان کا مخالف ان کو چاہتے ہوئے بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ایسے ہے جی؟ بالکل ایسے ہے، قرآن نے کہا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا ہے۔ تو نوازا تھا کہ نہیں نوازا تھا؟ کوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے اس کے جسم کی ساری بیماری دور، مادے ذات اندھے کو ہاتھ لگاتے اس کی آنکھوں پر وہ بالکل بینائی واپس آ جاتی۔ ایک بندہ مردہ ہو گیا ہے، روح نکل گئی ہے، اس کو جو ہے نا وہ بھونک مار کر زندہ کر دیتے تھے۔ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو یہ ساری خصوصیت کس کی تھی؟ یہ ساری خصوصیت تو الہ کے اندر ہوتی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کو کامل علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ انتظار کیا، وہ مہمان تھے، ان کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ والی آیات سارے پس منظر کے ساتھ اتاری، جو ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ پوری تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔
کہ کس طرح جو ہے نا وہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، کس طرح جو ہے نا وہ زکریا کے گھر یحییٰ پیدا ہوئے، اور کس طرح مریم کے گھر میں جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کو معجزات کیوں دیے گئے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوئی بھی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ قرآن میں آیت آ گئی، پہلا جو ہے نا وہ عقیدہ رد ہو گیا، سارا مسمار ہو گیا قرآن مجید سے ہی۔ کیوں؟ وہ جو بیان کر رہے تھے وہ آدھا علم تھا، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ یہ والا مکمل علم ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ والا کام ہوا ہے۔ انہوں نے دوسرا اعتراض کر دیا کہ جی یہ دیکھیں جی، یہ جو ان کا ابنیت والا یعنی کہ بیٹے والا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ والی آیت اتاری ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، پھر تو آدم کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان دونوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ کن ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نزدیک آدم بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے، عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے۔ تو وہ لاجواب ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جو ہے نا وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ اس پر اعتراض کیا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، آپ جو ہے نا وہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب بات کو مروڑا جا رہا ہے۔ وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا ایک وہ گھٹیا سی مثال، اب وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ تو تکرا۔ اب حدیث کے اندر تو وہ جو ہمارے علم میں لانے والی باتیں ہیں وہ صحابہ نے جو ہے نا وہ بیان کر دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو بھیجا ہوا ہے یا آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، تو شیطان اور اس کے چیلے صرف اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی بعد والا کام ہو جائے گا، لیکن اس کو پہلے ہلائیں ضرور، اس کے ذہن کے اندر وسوسہ ضرور ڈالیں۔ یہ وسوسہ ڈالیں گے تو آگے یہ کام جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلا دیجیے کہ جو آپ سے سننے کے بعد پھر اس کے بعد پوری زندگی مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے، اس کی وضاحت نہ مجھے لینی پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ثم استقیم، پھر اس کے بعد تو ڈٹ جا، پھر اس کے بعد کسی شک کا جو ہے نا وہ اپنے اندر شائبہ بھی نہ ہونے دینا۔ لیکن میرے بھائیوں غلط بات پر نہیں ڈٹنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہوں جو میں کہتا ہوں کہتا، جو میرے کو ہو گیا وہ ہو گیا، اس پر دلیلیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ آپ اگر جھک جائیں گے اپنی غلطی مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بھی عزت سے نوازے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جو ہے نا وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا، میں نے اتنی زندگی اس پر گزار دی ہے، لہٰذا اب لوگ کیا کہیں گے اس کا مطلب ساری زندگی بیکار گئی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم آ جانے کے بعد اللہ کی دعوت پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا آپ کی بقیہ زندگی بھی ساری نیکی شمار ہوگی۔ ایک بندہ ہے وہ گناہ گار ہے، اسے نہیں پتا، اسے ہدایت آتی ہے، علم آتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، تو کیا اس کی باقی زندگی کے بدلے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے نیت کے بدلے میں اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس پر ڈٹ جانا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان ہے، شک میں نہیں پڑنا۔
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر اس کے بعد آپ سے جو جھگڑا کرے اس معاملے میں علم آ جانے کے بعد تو آپ ان سے کہیے کہ آپ جو ہے نا وہ بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، آپ اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، اور خود بھی آ جائیں آپ بھی اور ہم بھی. ثم نبتہل، پھر آپ اپنے رب کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے. اب یہ مباہلے کے بارے میں بیان ہوا ہے. جب انہوں نے اتنی لمبی دلیلوں کے بعد بھی انہوں نے ہٹ درمی دکھائی کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں جی، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ تو اپنے عقیدے کے مطابق کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں انہاں کو ساری گلاں اپنے مسلک دی ہیں، انہاں کو ساری گلاں اپنے مذہب دی ہیں جی. او بھائی ایک بات سچ ہے، آپ مجھے پوچھیں گے سفید رنگ کون سا ہے تو میں آپ کو سفید ہی بتاؤں گا، نہ کہ کالا بتا دوں گا آپ کی منشا کے مطابق. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حق کیا ہے تو میں آپ کو قرآن ہی بتاؤں گا نا. آپ قرآن اگر ہم اگر قرآن والی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ قرآن ہماری زبان بولتا ہے تو یہ تو آپ کا فالٹ ہے. حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ فلاں بندہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے، یہ فلاں بندہ حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس تو دلیلیں آپ کی اپنی ہیں، ہماری اپنی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو قرآن بھی اوپر سے دیکھ کر آپ کو سنا رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ ہم اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے اللہ نے قرآن رکھا ہوا ہے، اور آپ کو لفظ و لفظ بتا رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ یہ ہماری زبان بولتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا وہ سربت ہے، یہ ہمارا جو ہے نا وہ صاحباں ہے، ہم اس کے صاحباں نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ کہا جی ہم جو ہے نا وہ اس کو جو نہیں مانتے، تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب نرمی نہیں دکھانی. اے پیغمبر ان سے کہیے کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. یہ مباہلے کا طریقہ بتایا ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں، ایک اس کو جھوٹا کہتا ہے اس کو جھوٹا کہتا ہے، آپ اپنے خاندان کے سمیت آئیں، دونوں ہی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو دوسری کی زندگی میں جو ہے نا وہ فوت کر دینا اور اس کو جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت کر دینا. جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو خبیث نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً، انہوں نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا. جب وہ ہر دلیل سے بھاگ گیا اور ہر دلیل سے سامنا کرنے سے پیچھے چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اگر ہم میں سے جو بھی سچا ہے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں بچ جائے گا اور جھوٹا مر جائے گا. اور وہ خبیث بیت الخلاء کے اندر واش روم کے اندر جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور نشان عبرت بن گیا دوسروں کے لیے، ساری زندگی کے لیے، کہ نبوت کے پاکیزہ جو ہے نا وہ منصب کو جو ناپاک جسارت کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ چھو آ جائے اور اس کے بارے میں جو ہے نا ہرزہ سرائی کی جائے. اب مباہلے کا چیلنج دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اب نام گنوانے ہوتے ہیں نا کہ میرا وفد یہ ہے، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو چونکہ آپ کے گھرانے میں سے موجودہ یہی لوگ تھے، اس وقت زندہ یہی لوگ تھے آپ کے گھرانے کے اندر. آپ کی بقیہ بیٹیاں جو تھی حضرت زینب، ام کلثوم، جناب رقیہ علیہم الصلاۃ والسلام یہ وفات پا چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے بقیہ گھر والوں کو جو ہے نا وہ ایک چادر کے اندر لے کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ پہلے بھی اہل بیت تھے لیکن آپ نے ان کو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اضافی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ میرے گھر والے ہیں، آؤ تم اپنے سارے، ان کے پاس بھی عورتیں ہوں گی. عرب جب بھی مہینوں کا سفر کرتے تو اپنے بچوں اور بیویوں کو ساتھ ہی جو ہے نا وہ لے کر آیا کرتے تھے. وہ بھی ایک لمبی مسافت کر کے آئے تھے، وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، عورتیں ان کی بھی ساتھ تھی. جب انہوں نے یہ مباہلے والی بات سنی، اب ان کو تو پتا تھا
یہ دل تو بتا دیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یعنی کہ آپ دنیا کی جس مرضی عدالت سے جو ہے نا وہ جرم کر کے بری ہو جائیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس کسی فیصلے کے لیے آئے اور جھوٹا بندہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو وہ خوش نہ ہو اس بات پر کہ اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ خوش نہ ہو بلکہ وہ یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کے انگارے کو اپنے لیے قبول کر لیا. یہ دل تو بتا دیتا ہے کہ کیا سچا اور کیا جھوٹا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یار مباہلہ ہم نے اوکے کر دیا ڈن ہو گیا تو کہیں ہم اپنے بچوں اور اپنی جو ہے نا وہ عورتوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے اچھا ہے یا برا ہے. اپنے گھر والوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ چھت کو چھوڑنا ان کے لیے نقصان کو برداشت نہیں کرتا. یہ مرد کی اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت اور خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر جو ہے نا وہ آنچ نہیں آنے دیتا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے مباہلہ نہیں کرنا, ہم نے مباہلہ نہیں کرنا, لیکن ہم نے آپ پر ایمان بھی نہیں لے کے آنا. آپ بتائیں کہ ہمارے لیے آپ کیا جزیہ مقرر کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے علاقے میں آپ جو ہے نا وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے, ہماری حفاظت کریں گے, ہم معاہدہ کر لیتے ہیں, ہم جنگ نہیں کریں گے, کیا چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارا جزیہ جو ہے نا وہ فائنل کر دے کہ ہم نے کتنے آپ کو سالانہ پیسے دیا کرنے ہیں ٹیکس کی مد کے اندر کہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مخاطب کیا کہ ابو عبیدہ ان کے ساتھ آپ جائیے اور آپ جزیہ وصول کریے. یہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ امین امت ہیں, یعنی کہ اماندار ہیں, اور کسی کے ساتھ چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یہ اس جو ہے نا وہ امت کا امین ہے. تو اس مباہلے سے انہوں نے روگردانی کی, ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے لیکن ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. بے شک یہی تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سچی جو ہے نا وہ واقعہ بیان کیا تمہارے لیے. یہ ساری 60 آیات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مہر ثبت کی ہے, یہ مہر لگائی ہے آخر کے اندر کہ یہ سچا واقعہ ہے جو اللہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس سے دلیل پکڑو, عبرت پکڑو. وما من الہ الا اللہ, خلاصہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. آپ پوری دنیا میں جدھر مرضی چلے جائیں اللہ صرف ایک الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ ہی ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت بھرا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, بس اگر یہ پھر جائیں اپنی بات سے تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جاننے والا ہے. یعنی کہ ایک معاہدہ ہوا ہے نا ہمارے درمیان, یہودیوں سے بھی معاہدہ ہوا تھا ان کے مدینہ کی ہم نے رکھوالی کرنی ہے, باہر سے دشمن آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہو, یہ سارا ہم نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے 3 سال کے اندر ہی معاہدہ توڑ دیا اور مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے غزوہ خندق میں 3 اطراف سے جو ہے نا وہ مدینے کو گھیر لیا اور مسلمانوں کی بچوں اور عورتوں کو جو ہے نا وہ خطرے میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اتنی گندی سزا دی, اتنی بری سزا دی, انہیں جو ہے نا وہ عرب سے نکال دیا, ان کے مردوں کو قتل کر دیا بنو قریظہ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی اگر معاہدہ توڑیں گے جو عیسائی یہودیوں کی طرح تو اللہ تعالیٰ ہر کسی شر پسند کو جاننے والا ہے. یہاں تک جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو وفد نجران ان کے عیسائیت پر جو ہے نا وہ مباہلے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے, یہاں تک کہ بیان کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری وضاحت اور دلیل کو بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی والی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی درستگی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کی شرارتوں اور شریروں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور کسی بھی فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.